आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। वीडियो के शुरू में ही मैं, क्योंकि एक बड़ी ख़ास मौजू के ऊपर बात करना चाह रही थी आज, लेकिन वीडियो के शुरू में ही मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया अब तक जितनी आपने सपोर्ट की है और जितना हमारे चैनल को लाइक किया है, हमें एडवाइजेस दी हैं और हमें सराहा है। बाज़ वीडियोस को तो 25-26 हज़ार और 70 हज़ार तक लाइक पहुँचे और बेइंतहा उसमें कमेंट्स भी आए। लेकिन जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं या वेब टीवी चैनल्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें भी एहसास होगा कि आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। तो जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, पहचान टीवी चैनल को, और इसको लाइक करें, इसमें कमेंट्स दें। और हमारा जो फेसबुक का सोशल मीडिया का पेज है उसको भी प्लीज़ लाइक करें ताकि उसकी व्यूवरशिप हमारी हाई हो। और उसके साथ साथ आपने हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है और अपनी एडवाइजेस कमेंट्स में लिख कर देते रहना है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे तो वो भी इसको सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, नो डाउट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उस बेनिफिट से मेरी जो टीम है उसके हौसले बुलंद होंगे और हम और अच्छी वीडियोस और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकेंगे। क्योंकि जब बेल आइकॉन को आप क्लिक कर देते हैं तो जो भी नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपके पास उसकी आ जाएगी और आप जल्द से जल्द हमसे दोबारा से कनेक्ट हो सकेंगे। एडवाइजेस तो बहुत ज़रूरी है, क्रिटिसाइज़ जो करते हैं उनको भी मैं बहुत सलाम करती हूँ कि उनकी एडवाइजेस या वो जो इख्तिलाफ़ रखते हैं उसकी वजह से हमें एक तामीरी अमल के करीब हो जाते हैं हम, और वो जो है वो जारी रहना चाहिए। मेरे साथ माशाल्लाह से मेरे वो पुराने असातिज़ा, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब के सब साथ हैं कि जिनकी तरबियत या जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं इस काबिल हुई कि मैं यहाँ खड़े होकर बात कर सकती हूँ और मेरे साथ इतनी स्ट्रॉन्ग टीम शामिल हुई। सो आप लोग अपनी जो तनकीद है वो भेजने का सिलसिला जारी रखिएगा, रोकिएगा नहीं, क्योंकि आपकी तनकीद की वजह से ही हमारा हौसला बढ़ेगा। साथ में तारीफ़ इसलिए ज़रूरी होती है कि तारीफ़ तो अल्लाह को भी पसंद है तो हमें भी पसंद होगी। अगर हम अच्छा काम करें तो उसको सराहा जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आज अहम मसले की तरफ आप लोगों की निशानदही कराऊंगी जो कि मेरी टीम ने और मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया। आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम की जो कि लाइव शोज़ हो रहे होते हैं या कोई सेमिनार होते हैं या कोई अवार्ड सेरेमनी होती है, उसकी कवरेज एज अ मीडिया पर्सन या एज अ जर्नलिस्ट हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिन इदारों में पाकिस्तान में काम करके आई बहैसियत जर्नलिस्ट, बहैसियत एंकर पर्सन, और बहुत यंग एज से मैं रेडियो पाकिस्तान से, FM 100 से, PTV से, NTM से, फिर एयरवाई न्यूज़ या ये मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनके साथ वाबस्ता रही, या जो मेरे दौर के सारे क्योंकि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट डिबेटर हूँ, मुझे इस पर बड़ा फ़ख्र है और बहुत अच्छी उर्दू बोलती हूँ, बोलने की कोशिश करती हूँ। अभी भी तलफ़्फ़ुज़ की भी गलतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि नोट करते हैं लोग, मेरे असातिज़ा, और मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी तरबियत मैं समझती हूँ कि बहुत बड़े नाम थे जिनके साथ हमें उठने बैठने का मौका मिला और जिनकी ज़ेर तरबियत हमने काम किया, उनकी बदौलत मुझे बहुत सारे जो एथिक्स हैं वो पता हैं और कुछ जो नहीं पता वो अभी भी मुझे बताते रहते हैं। जो मेरे दौर के सारे डिबेटर्स थे जो मेरे साथ के, वो बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे एंकर पर्सन। जो मेरे बाद आने वाली पौध थी जो कि जूनियर्स थे, वो भी माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते हैं कि हमें बहुत खुशी होती है कि भाई ये लोग आज हमारी जगह, हम नहीं अगर पाकिस्तान में तो हमारी जगह ये काम कर रहे हैं और हम यहाँ कर रहे हैं परदेश में। हमें एक नया मुकाम बनाना पड़ा, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, और जो कलम की ताकत होती है और फिर जो आपकी जो तहकीक होती है और जो पढ़ना लिखना, ये जो है ना आपके जहन के दरवाज़े खोलता है, आपको शऊर अता करता है। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कलम चलाने की। ज़बान चलानी है लेकिन बड़े महज़्ज़ब अंदाज में, जो हमें अल्फाज का चुनाव सिखाया गया था। आपने गुफ्तगू करनी है तो बहुत महज़्ज़ब अंदाज में, शाइस्ता लफ्ज़ों के साथ, इंतखाब बहुत अच्छा होना चाहिए अल्फाज का। वही मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने जूनियर्स को बता सकूँ जो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, जो कि जब मेरे उस्ताद तो बहुत ही काबिल थे अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो आपकी फ़िज़िकल बॉडी लैंग्वेज होती है, उसका भी बहुत अहम रोल होता है कि बाहर आपने खड़े किस तरह होना है, गुफ्तगू कैसे करनी है, आपके मूवमेंट, आपके हाथों की, आँखों की, ज़बान की क्या होनी चाहिए, किस तरह आप किसी को देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे, कितना मुस्कुरा के देखेंगे, कितना
لحاظ ہوگا آپ کی. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. بینگ اے فیمیل جرنلسٹ اینڈ سوشل ورکر ہمیں بعض دفعہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے میری ٹیم میں جو کہ فیمیل جرنلسٹ ہیں جو شامل ہیں، دیکھیں میں ایک اسٹرانگ ویمن کی حیثیت سے میں کسی بھی مشکل لمحے سے گھبراتی نہیں ہوں اور مقابلہ کرتی ہوں، کیونکہ مقابلے کی فضاؤں سے گزر کر آئی ہوں اور سکھایا گیا کہ ہمت سے کام لینا ہے. میں ایک اسٹرانگ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. بہترین اساتذہ اور دوستوں کے ساتھ رہنے سے فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا کوئی مقابلہ ہے. انہوں نے کہا بینگ اے انسان، آپ کو اس مقابلے میں شرکت کرنی ہے اور جیتنا ہے، بینگ اے انسان. لیکن بینگ اے فیمیلز جو ہماری رسپیکٹ ہے، جو ڈگنیٹی ہے، جو لمیٹیشن ہے، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ مجھے بہت عزیز ہے. میں کسی پہ لاگو نہیں کرتی، لیکن جو ایک مسلم فیمیل کا جو ایک دائرہ کار ہوتا ہے وہ مجھے عزیز ہے. وہ پہناوا، وہ اسٹائل، وہ بولنا، وہ ساری چیزیں یہ میری پہچان ہے. اس پہچان کو میں اپنے طور پر آگے بڑھانا چاہتی ہوں. تو بعض دفعہ بینگ اے فیمیل جرنلسٹ اور میری جونیئرس ان لڑکیوں کو جو میرے ساتھ کام کرتی ہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ جب ہم کسی پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سیمینار وغیرہ میں جاتے ہیں، تو جو میل جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک را میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ میں یہ نہیں کہتی کہ دانستہ نادانستہ، وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ فیمیلز ہیں، آپ کو پیچھے رہنا ہے، آپ یہ فیلڈ آپ کی نہیں ہے. تو جناب کوئی فیلڈ کوئی صرف مردوں کی نہیں ہے، ساری فیلڈ میں خواتین لڑکیاں بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، اور میں ان کو بہت سپورٹ کرتی ہوں ویمن امپاورمنٹ کی بات کے لیے. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ وہ سب لائن سے کھڑے ہیں، تو جو فیمیل ہے اس کی کچھ لمیٹیشن ہے، کچھ اس کا اپنا ایک سٹائل ہے، تو وہ اس کو آپ کے حلقے کو توڑ نہیں پائے گی. تو آپ کو تھوڑا سا اسپیس دینی ہوگی ان کے لیے. کیونکہ میں نے کہا نا مجھے اپنی ڈگنیٹی بہت عزیز ہے، تو وہ تو میں چاہوں گی کہ وہ جگہ ملے. یہ آرگنائزرس کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جب پروگرام ہوتا ہے نا، جب کسی کو ایوارڈ دیا جاتا ہے یا کوئی ایوارڈ لینے کے لیے جا رہا ہے، یہ دینے لینے کا سلسلہ، یا جب وہ کوئی سیمینار ہے جس میں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاک کر رہا ہے اور اس کے اور آڈینس کے درمیان میں وہ جو الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وہ ان تک پہنچنا چاہیے. وہ ان کے ایکسپریشن کے ذریعے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے گا. کیونکہ میں ایک موٹیویٹر اسپیکر بھی ہوں اور مجھے اسپیچز بھی کرنے کے لیے یا سیمینار سے بلایا جاتا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس وقت پبلک کو دیکھنا ہے. کیونکہ میں ایکسٹمپور ڈیبیٹر رہی ہوں، مجھے پبلک کو دیکھنا ہے وہ کیا وہ سوچ رہی ہے، ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہے، وہیں سے مجھے اپنی گفتگو کو ٹرن دینا ہے. وہ بہت اہم ہوتا ہے. اب اگر کوئی بول رہا ہے، بات کر رہا ہے یا کسی کو ایوارڈ مل رہا ہے، اس وقت جو اس کے چہرے پر ایک چمک ہوگی نا، جو گلو کر رہا ہوگا اس کا فیس، وہ اسی وقت کیپچر کیا جا سکتا ہے. وہ بہت اہم ہوتا ہے. جو لوگ آپ جو کھڑے ہو جاتے ہیں نا بینگ اے جرنلسٹ، ان کے درمیان جن کو اسٹیج پر ایوارڈ دیا یا لیا جا رہا ہے یا جو گفتگو کر رہے ہیں، اور پیچھے جو آڈینس بیٹھے ہیں وہ سارے آڈینس وی آئی پی ہیں. وہ اس مومنٹ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جس کے درمیان میں آپ حائل ہو جاتے ہیں. وہ گلو نہیں دیکھ پاتے ان کے فیس پہ جن کو ایوارڈ مل رہا ہے یا جو ایوارڈ دے رہے ہیں. وہ اہم جو لمحہ ہوتا ہے نا، وہ آپ ان سے چھین لیتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاس کیمراز ہیں اور آپ جو ہے پھر وہ کیپچر کر لیں گے اور بعد میں آپ جو کوریج دیں گے اس سے دیکھ لیں، نہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے. آپ وہ اہم لمحہ ان سے چھین رہے ہیں. کیونکہ کچھ فیملی ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اپنے موبائل کیمرے کے ذریعے سے بیٹھے بیٹھے اسے کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ لائیو وہ لمحے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا رشتہ دار، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے. میں ایک شو میں گئی تھی، اس میں ایک جو ماں تھی وہ دیکھ رہی تھی اور وہ جو دکھا رہے تھے کہتے ہیں میں اپنے بیٹی کی شکل نہیں دیکھ پا رہی ہوں ایوارڈ لیتے ہوئے. تو انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، سامنے میڈیا والے لوگ کھڑے ہوئے. اب تھوڑا سا اگر ہم ایتھیکلی دیکھیں تو کتنا غلط ہوتا ہے یہ کہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان میں بعض دفعہ پارلیمنٹیرینس ہوتے ہیں، وہ سینئرز لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایکسپرٹ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ان کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی بیک دکھا رہے ہیں. یہ ایک اچھا نہیں لگے گا. مطلب آپ سوچیں کہ اٹس لک بیڈ کہ آپ کی بیک دیکھنے کے لیے نہیں آئے، وہ لمحہ دیکھنے آئے جو اسٹیج پر ہو رہا ہے. تو یہ آرگنائزرس کو بھی خیال رکھنا ہوگا. کیونکہ جب ہم پاکستان میں تھے یا پروگرام کی کوریج کے لیے جاتے تھے یا ہم ایوارڈ لینے یا ہم ایز اے اسپیکر وہاں پہ کھڑے ہوئے، ایک میڈیا کا کارنر الگ بنایا جاتا تھا اس اینگل سے جہاں سے وہ آرام سے اپنے کیمرے سے کیپچر کر سکے. یہ آرگنائزرس کو اپنی نیکسٹ پروگرام میں اگر آپ جو بھی ہے ان کو کرنا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں جہاں سے کیمرے آسانی سے کیپچر کر سکے اس
مومنٹ کو, اور جو پبلک ہے, آڈینس ہے, اس کے بیچ میں حائل نہ ہو. اس کا بالکل بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ بعض دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو کیپچر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اسمارٹ فون بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں, بہت اسمارٹلی کیپچر کرتے ہیں, تو آپ ان کے راستے میں حائل ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ایک غلط عمل ہے. اس کو ہمیں اب اسٹاپ کرنا ہوگا. ہمیں جونیئرس کو سکھانا ہے, اور ہم سینئرس جو ہو گئے, میں تو خیر مجھ سے بہت سینئرس یہاں موجود ہیں, آپس میں ہمیں تھوڑا سا یہ رابطہ کرنا ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے, اس سلسلے کو. ورنہ یہی سلسلہ رہا تو جو نئی پود ہے یا یوتھ ہے وہ سمجھے گی یہ جرنلزم ہے. یہ جرنلزم نہیں ہے. اور یہ میڈیا کوریج جسے کہتے ہیں, اسے میڈیا کوریج نہیں کہتے, اس کو دوسروں کے راستے میں حائل ہونا کہتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کو ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا, اور ہمیں بھی دیکھنا ہوگا. تو ویڈیو کو کیپچر کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, جو آپ گوگل کریں گے تو مل جائیں گے, یا سینئر سے پوچھیں, یا وہ جو کیمرہ مین ہوتے ہیں پروفیشنل, ان سے پوچھیں. ہمیں الحمدللہ بہت پروفیشنل لوگوں یا ان اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے کہ جو آپ کو پروفیشنلزم سکھاتے ہیں کہ کیا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. تو جن کی نہیں لکیلی اتنے لکی نہیں ہے وہ, اور ان کی ان اداروں میں تربیت نہیں ہوئی ہے, ان کو پھر دیکھنا سمجھنا ہوگا. جن کو وہ سینئر مانتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیپچر کسی ایونٹ کو کیسے کرنا ہے, تاکہ ہم قیمتی لمحات جو ہیں, جس کو دوسرے سارے لوگ بھی فیملی کے یا دیکھنے آئے ہیں, ان کے درمیان میں ہم حائل نہ ہوں. میرا اس ویڈیو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا, لیکن جو محسوس کیا میں نے اور میری ٹیم نے, وہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. کیونکہ آئندہ جب آپ ایونٹ کو کیپچر کرنے کے لیے جائیں تو ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں, اور ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں. زندگی بہت مختصر ہے, نہ جانے کب ہم اس سفر میں ساتھ چھوڑ دیں. تو اس سے پہلے ہی ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھی یادیں بھی چھوڑنی ہیں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اہم بات تھی, اہم گفتگو تھی. اچھا ہے کہ سب تک پہنچنی چاہیے. اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں. یوٹیوب چینل ہمارا پہچان ٹی وی, اس کا فیس بک پیج بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں گے. دیکھتے رہیے پہچان ٹی وی, آپ کا اپنا چینل جو آپ کی آواز پوری دنیا میں پھیلائے گا اور آپ کی پہچان کا باعث بنے گا. شفق جعفری کو اجازت دیں. خدا حافظ.